رکوع کا رفع الیدین ایک طرف رکھے، اس سے پہلے دوسرے رفع الیدین کو لے لیتے ہیں جس کو تم کہتے ہو کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مباحثے میں میں نے کہا بھئی تم رکوع کے رفع الیدین پہ بات کرنے کے لیے آئے ہو، مناظرے کی دو نشستیں رکھ لیتے ہیں۔ پہلی نشست کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین اگر ثابت ہے تو کتنی مرتبہ ہے، اس لیے کہ تم کہتے ہو 10 مرتبہ ثابت ہے، ہم کہتے ہیں 28 مرتبہ ثابت ہے۔ پہلی نشست کے اندر مدعی ہم ہوں گے، دلائل ہم پیش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے۔ جب پہلی نشست میں ہم یہ بات ثابت کر دے کہ 28 مرتبہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اب تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ثبوت ہم پیش کر دے، اب اس کی جواب کی ذمہ داری تم پر پڑ جائے گی کہ تم 18 مرتبہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو۔ لیکن وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوئے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے کہا پہلی نشست میں 28 مرتبہ رفع الیدین کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ تیار نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم تو رکوع کے رفع الیدین کی بات کریں گے، سجدے کے رفع الیدین کی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، سجدے کے رفع الیدین کے ثبوت کے لیے میں 2 انداز اختیار کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، وقت اگرچہ بہت مختصر ہے، ایک بات یہ ہے وہ صحابہ کرام جن سے رکوع کا رفع الیدین مروی ہے، ان صحابہ کرام سے سجدے کا رفع الیدین بھی مروی ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے تمہارے اکابر جو ہے، اپنے اکابر بہت ساروں کی کتابیں پڑھو، اس میں خود سجدوں کے رفع الیدین کی روایات انہوں نے ذکر کی ہیں اور ان روایات کی تصحیح کی ہے۔ اب دیکھو اگر میں یہ بات کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے، تمہارے اکابر نے لکھا ہے، پوچھنے والا پوچھے گا ہمارے اکابر کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ سجدوں کا رفع الیدین ثابت ہے اور اس کی روایات صحیح ہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس پہ بہت حوالہ جات رکھتا ہوں۔ نمبر 1، نماز نبوی مشہور کتاب ہے، شیخ ناصر الدین البانی مشہور غیر مقلد عالم ہے، اس نے کتاب کا موضوع ہے نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں، اس پہ انہوں نے سجدے کے رفع الیدین کی روایات کو ذکر کیا اور ان روایات کی تصحیح کی ہے۔ نمبر 2، شیخ عبد القادر، ان کی جو کتب ہیں اور ان کی جو تحقیقات اور تعلیقات اور حواشی ہیں، انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے کہ سجدوں کی روایات صحیح ہیں۔ شیخ شعیب، ان کی کتابیں ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، انہوں نے کہا ہے سجدوں کے رفع الیدین کی روایات صحیح ہیں۔ ترمذی شریف کی شرح مشہور غیر مقلد عالم شیخ احمد شاکر نے لکھی ہے، انہوں نے خود لکھا ہے سجدوں کے رفع الیدین کی روایات صحیح ہیں۔ ابھی ایک کتاب مارکیٹ میں آئی ہے جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث مولانا رئیس ندوی صاحب کی، حضرت مولانا جمیل احمد نذیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی رسول اکرم کا طریقہ نماز، اس کا جواب دیا اور اس کتاب کا نام رکھا رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز۔ رسول اکرم کے صحیح طریقہ نماز میں انہوں نے کئی روایات استقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں رفع الیدین کرتے سے، سجدے کو جاتے ہوئے بھی سجدے کو اٹھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے آئیے فتاوی علماء حدیث مشہور فتاوی ہے، اس فتاوی کی 4 جلد میں سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کا رفع الیدین ثابت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ثابت ہے، روایات صحیح ہے۔ پوچھا گیا اس رفع الیدین کو اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو کیا وہ سنت کا تارک ہوگا؟ کہنے والے نے کہا، جواب دینے والے نے جواب دیا بالکل وہ اس سنت کا تارک ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا کوئی اس سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا بالکل اس سنت کو کوئی آدمی زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک کتاب مستقل چھپی تھی جس کا نام ہے سجدے میں رفع الیدین سنت ہے، لکھنے والے غیر مقلد عالم مولوی محمد حسین سلفی ہیں۔ اب یہ کتاب مستقل اس موضوع پر ہے، اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن میں اس بات کا ثبوت ہے کہ سجدوں کا رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک کتاب مستقل لکھی گئی، کتاب کا نام ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الیدین للسجود، لکھنے والے غیر مقلد عالم ابو حفظ الداجلی ہے۔ کتاب کا موضوع یہ ہے سجدوں کا رفع الیدین سنت ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ اس کا تارک ہے۔ اسی طریقے سے ایک مستقل کتاب شیخ عبدالحق غیر مقلد کی لکھی ہوئی ہے، ان کی کتاب
بات کا موضوع بھی یہ ہے، سجدوں کا رفع الیدین سنت ہے۔ ایک کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، کتاب کا نام ہے نیل المرام، یہ نواب صدیق حسن خان جو ان حضرات کے ہاں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اس صدی کے مجدد تھے، ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی آخری صفحات پر سورہ کوثر کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، نماز کی بھی ایک زینت ہے، نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ اب دیکھیں غالباً شاید میں نے 10 کے قریب حوالے دے دیے، اگر میں اس پہ مزید حوالے دینا چاہوں الحمدللہ ایک لمبی قطار موجود ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے، جو فرقہ 10 مرتبہ کرے 18 مرتبہ نہ کرے اور ہم سے اس مسئلے کی بنیاد پر جھگڑے کہ تم رفع الیدین نہیں کرتے، تمہاری نماز ناقص ہے، ہم اسے کہیں گے 18 مرتبہ تو نہیں کرتا، اپنی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر نماز میں رفع الیدین کرنا کمال کی بات ہے، جو زیادہ رفع الیدین کرے اس کی نماز زیادہ کامل ہے، تو پھر اس مسئلے میں دیکھو شیعہ تجھ سے زیادہ رفع الیدین کرتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ رفع الیدین کا قائل ہے، کیا اس کی نماز تجھ سے زیادہ کامل ہے؟